السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین دنیا لرن کے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آقا مدنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی 5 پیاری سنتیں، جن سے ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ ان سنتوں کو آزماتے ہیں، اپنے اندر اتارتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے آپ قریب پہنچیں گے اور آپ دنیا و ما فیہا کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ 5 سنتیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی دوام بخشا ہے۔ نمبر 1، عشاء کے بعد کی ایک سنت۔ نمبر 2، دنیا و آخرت کی دعا ایک۔ نمبر 3، وضو کے بارے میں ایک دعا سیکھیں گے۔ نمبر 4، نماز کے بعد کی دعا مانگنا کیسا ہے یہ سیکھیں، یہ ایک سنت یہ سیکھیں گے۔ نمبر 5، وطر کے بعد کی دعا یہ سیکھیں گے۔ یہ 5 سنتیں جو ہم ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین، اور چینل پر اگر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو جو آپ کے پاس پہنچے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آسانی سے پہنچ جائے۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عشاء کے بعد کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے کبھی بھی، اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سونے کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اگر آپ جلد سوتے ہیں دیکھیے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، میں پروسیس بیان کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ جلد سو جائیں گے تو رات میں الٹی سیدھی چیزوں سے جو اس وقت امت گناہوں میں ملوث ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2، آپ صبح کو جلد اٹھیں گے، فریش اپنے آپ کو محسوس کریں گے، آپ کو فجر کی نماز باجماعت ملے گی۔ آپ جب جلدی اٹھیں گے تو آپ کا دن پورا بڑا ہو جائے گا۔ آپ بہت سے کام کنٹینیو کر سکتے ہیں 8 بجے تک۔ جو لوگ 8 بجے تک سوتے رہتے ہیں ان سے پہلے آپ بہت سے کام نپٹا سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے 8 بجے تک بہت سے وہ کام کر لیتا ہوں جو 8 بجے لوگ جاگنے کے بعد میں 11 بجے تک کرتے ہیں۔ آپ کا دیکھیے 3-4 گھنٹے کا دن بڑا ہو جائے گا۔ لوگ وقت کی قلت کرتے ہیں، یہ نہیں وقت میں، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو آپ ایک چھوٹی سی سنت کو آزمائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں کس طریقے سے برکت ڈالتا ہے، اور اس سنت کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2، دنیا و آخرت کے لیے دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا اسکرین پر چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اس کا ترجمہ بیان کیے دیتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک لائن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر ایک وہ چیز مانگ لی جو دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی ہے ہمارے لیے، جس چیز میں۔ نمبر 3، سیکھتے ہیں وضو کے بارے میں ایک دعا۔ کیا ہے؟ نمبر 3، ایک سنت وضو کے لیے، وضو میں 3 بار کلی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ یہ حضرت علی جب وضو صحابہ کو سکھاتے تھے تو فرماتے تھے اللہ کے رسول نے 3 بار کلی کی۔ تو بہت سے لوگ جلدی میں ایسے ہی بس منہ میں پانی ڈالا اور کر لیا کہ ہوگی، تو 3 مرتبہ مستقل کلی کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 4، ہم سیکھیں گے نماز کے بعد دعا مانگنا۔ کیا ہے؟ نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ بہت ہی تینوں چیز بہت اچھی ہیں۔ ترجمہ اس کا کیے دیتا ہوں، اے اللہ میں کفر، فقر اور فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی کہ جس سے اگر انسان جو نہیں بچتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہلاک، کافر، انکار کرنے والا اللہ رب العزت۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کفر سے بچا، والفقر، اور دنیا میں جس چیز سے ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں، فقر و فاقہ کی تنگ دستی ہے، گھر میں پریشانی ہے، کھانے کو نہیں، بھوک، تو ان سب چیزوں سے مانگی۔ دوسری چیز، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو سب سے سخت عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگنی۔ ایک دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی، اور یہ ہماری سنت ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے اور مانگتے ہیں، جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی دعا، اور اسکرین پر بھی چل رہی ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یاد کریں گے تو دیکھیے
زندگی کیوں نہ خوشحال بنے گی؟ آقا مدنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر زندگی خوشحال بنانے کا نسخہ موجود ہے میرے بھائی بہنوں. آپ اچھے سے اس کو یاد کریں اور اپنی زندگی اندر شامل کریں. دیکھیں پھر ہماری زندگیاں کس طریقے سے بدلتی ہیں. نمبر 5 اور آخری دعا وتر کے بعد کی دعا. وتر کے بعد کی دعا کیا ہے؟ وتر کے بعد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے. کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس. یہ دعا بھی آپ کو اسکرین پر دکھ جائے گی، آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں. نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ترجمہ میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. سبحان الملک القدوس، ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو ہر عیب سے پاک ہے. آپ جب اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے، کسی کا ٹی ایپ کرو تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. آپ اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. آپ کی پھر تمام پریشانیاں اللہ کی پریشانیاں ہو جائیں گی، ان کو دور کرنا شروع کرے گا اللہ، اور آپ کی زندگی کے اندر نکھار آئے گا. یہ کن وجہ سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے. ناظرین، دین دنیا لرن ایک چینل ہی نہیں، یہ بلکہ آپ کا ایک اسکول ہے چھوٹا سا. جس طریقے سے آپ 24 گھنٹے میں ہزاروں کام کرتے ہیں، اس طریقے سے 10 منٹ روزانہ کے نکالیں جو اس اسکول کو دینے ہیں، اور آپ کو دین سیکھنا ہے. ہم نے دنیا میں ہر کام سیکھا ہے. کوئی انسان اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں پیدا ہوتا ہے، خالی آتا ہے. دنیا میں آ کر سب کچھ وہ بنتا ہے. لیکن ہم دنیا میں ہر ایک چیز سیکھتے ہیں. افسوس ہے کہ ہم نے اسلام کو سیکھا نہیں. آپ دھیرے دھیرے 10-5 منٹ روزانہ اسلام پڑھتے ہیں. دیکھیے پھر آپ کی زندگی کس طریقے سے خوبصورت بنتی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو دین دنیا لرن کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتے رہے گا. چینل کا نام ہی اس لیے رکھا گیا دین دنیا لرن. لرن کے معنی ہے سیکھنے کی. دین بھی سکھایا جائے گا، دنیا بھی سکھائی جائے گی، کس طریقے سے دنیا جینا ہے. اگر آپ کو اچھی دنیا جینا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 ملفوظات، مطلب 10 ایسی باتیں جو بہت ہی خوبصورت باتیں ہوں گی جن سے ہماری زندگی بہت ہی اچھی بن سکتی ہے، اس کے اوپر آئے گی. تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکے اور آپ دین کو آسانی سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.